بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ پاکستان انکشافات کی سرزمین ہے۔ ہر روز کوئی نئی بات، کوئی نیا افسوسناک حقیقت، کوئی خوفناک خبر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے جو انتہائی سما خراج ثابت ہوتی ہے۔ دل بھاری ہو جاتے ہیں اور سوچوں پر خوف کے خطرات منڈلانے لگتے ہیں کہ آخر ہم اپنے وطن کو کدھر لے کر جا رہے ہیں۔ حامد میر صحافت میں ایک بڑا نام ہے۔ 35-40 سال سے وہ پاکستانی صحافت سے جڑے ہوئے ہیں اور یقیناً ہمیں ان سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حامد میر سیاست میں اپنے نام کے ساتھ ساتھ انتہائی باخبر صحافی ہیں۔ حامد میر کا جو ایک اہم ایسپیکٹ رہا ہے صحافت کا کہ وہ ہمیشہ سے جو مسنگ پرسنز کا کیس تھا، بلوچوں کے معاملات تھے، اس میں گہری دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ ماضی میں بھی جب بھی بلوچ مسنگ پرسنز کے ورثاء نے اسلام آباد میں یا بلوچستان میں دھرنے دیے تو ایسے میں حامد میر نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، ان کو بھرپور کوریج دی۔ کل حامد میر نے ایک انتہائی خوفناک انکشاف کیا ہے۔ ایک پروگرام کے دوران انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت، یہ شہباز شریف کی حکومت جس میں رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے اور عطا تارڑ وزیر قانون تھے، انہوں نے حامد میر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان بلوچ لوگوں کی مسنگ پرسنز کی لسٹ پرووائڈ کریں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ حامد میر کہتا کہ میں نے ان کو 50 افراد کی لسٹ مہیا کی جن میں کچھ طالب علم رہنما تھے، کچھ دانشور تھے، کچھ صحافی اور کچھ سیاسی ورکر تھے۔ حیران کن طور پر حامد میر کے مطابق اگلے چند دنوں میں ان افراد کو قتل کیا جانے لگا اور ان کی لاشیں ملنے لگی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حامد میر قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ در حقیقت پچھلی حکومت ہی مسنگ پرسنز اور ان کے قتل کے پیچھے شامل ہے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی بڑی واضح ہے کہ بلوچ کانفرنس کے بلوچوں کے جو مسنگ پرسنز کے ورثاء ہیں جو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، انہیں بھی شاید یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ایک بے سود کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس دو حل ہیں، یا آپ لوگ خودکشی کر لیں اور دوسرا حل یہ ہے کہ آپ پھر ریاست مخالف اور کانفرنس بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ شامل ہو کر خودکش حملہ آور بن جائیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ حامد میر کے اس بات کو حکومت کے کسی حلقے نے مسترد نہیں کیا، کسی نے ڈینائی نہیں کیا، اس کو ڈینائی کیا بھی نہیں جا سکتا۔ در حقیقت حامد میر نے بلوچ کانفرنسوں کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ بلوچوں کے قاتل کوئی اور نہیں، کوئی نامعلوم افراد کو ڈھونڈنے سے پہلے آپ ان افراد سے بلوچوں کے قتل کا بدلہ لیں جو کہ معلوم ہے، یعنی کہ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور عطا تارڑ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صادق سنجرانی، صالح بوتانی اور اختر مینگل جیسے لوگ بھی بلوچوں کے قتل کے پیچھے ہیں، یا ان کے ہاتھوں پر بھی بلوچوں کے قتل کے خون کے دبے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی سہولت کاری اور مدد کے بغیر بلوچستان کے شہریوں کا یوں غائب کرنا اور پھر ان کے قتل کر کے ان کی لاشوں کو پھینک دینا ممکن نہیں ہے۔ بلوچوں کو پچھلے 76 سال سے سیاست کے نام پہ جس طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے طاقتور حلقوں کے پسندیدہ لوگوں کو بلوچستان کی سیاست پر قابض کر کے انہیں چند ٹکوں کی، چند کروڑ روپے کی مرات اور رشوت دے کر بلوچستان کے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور وہاں سے ملنے والی معدنیات کو لوٹا اور کھسوٹا جاتا ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اب بین الاقوامی فورمز پر پہنچنے لگ پڑا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور ان کے ساتھی جس طریقے سے اس وقت اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ موضوع قومی سطح پر نہیں بین الاقوامی سطح پر اٹھنے والا ہے، اور اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے وہ ریاست پاکستان کے لیے کچھ اچھے اور سازگار نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن، کٹھ پتلی سرکار، ان کے سرپرست پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کرانے کے لیے یکسو ہو چکے ہیں، جس کی مثال یہ ملتی ہے کہ خواجہ آصف، جو سب جانتے ہیں کہ اس کا باپ جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کا پالتو کتا تھا، ان کے بوٹ پالش کرتا تھا، ان کے تلوے چاٹتا تھا، اسی طرح یہ بھی ہمیشہ سے جنرل باجوہ کے ساتھ اس کے تعلقات کس سے چھپے ہوئے ہیں۔ تو ایک بنیادی طور پہ ایک بوٹ پالشیا اور پالتو کتا ہے، تو خواجہ آصف کے مقابلے میں
عثمان ڈار کی والدہ بزرگ خاتون ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی کو آج صبح مسترد کر دیا گیا ہے، اور ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر ان کے بھائی عمر ڈار کی بیوی کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ ساتھ ہی صبح ہی خبر آئی ہے کہ عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کو لاہور سے ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یوں اس وقت ہمارے جو الیکشن کمیشن اور جو حکومت کے لوگ ہیں وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ انتخابات اتنے صاف ہونے چاہیے کہ آل شریف کے مقابلے میں پنجاب میں کوئی انتخاب لڑنے والا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ان کو جیتنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیش آئے اور یوں جمہوریت پاکستان میں ترک سکے۔ اس سے پہلے لیا سے عبد المجید نیازی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے امیدوار، ان کے کاغذات نامزدگی آج مسترد کیے گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے ڈیرہ اسماعیل خان سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ سنم جاوید کو 3 MPO کے تحت نظر بند کیا گیا تھا، تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا۔ کل ڈی سی نے عدلیہ کے حکم کے بعد وہ MPO کا آرڈر واپس لے لیا، لیکن ابھی تک جیل حکام نے سنم جاوید کو رہا نہیں کیا۔ جب ریاست عوام کو یہ چیز باور کرانے میں کامیاب ہو جائے بھئی ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں جب عوام پاکستان کے محب وطن عوام ملک دشمن قوتوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائیں گے۔ جب آپ کو انصاف نہ ملتا ہو، جب آپ کو تحفظ نہ ملتا ہو، تو پھر آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کا حکمران مسلمان ہے یا ہندو ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، آپ کس ریاست میں رہ رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ اس ریاست سے اور اس حکومت سے وفادار ہوتے ہیں جو آپ کو تحفظ دیتی ہیں، جو آپ کو عزت دیتے ہیں، جو آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں یا ان کو یقینی بناتے ہیں۔ ایک اور خبر تھوڑی دیر پہلے آئی کہ پی ٹی آئی ویمن ونگ کی جو صدر ہیں عمیرہ نیازی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی کہ اتنے دلیر اور شیردل لوگ اس وقت پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، ایسے مرد نما لوگ حکومت کر رہے ہیں، مرد کہوں یا نہ مرد کہوں جو بھی ہیں، کہ وہ خواتین سے بھی خوفزدہ ہیں۔ عمران خان سے خوفزدہ ہونا اور اس کی جو مین لیڈرشپ ہے اس سے خوفزدہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن گھریلو خواتین سے، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں سے جو کچھ کیا گیا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہم نے بنگلہ دیش میں کتابوں میں پڑھا کہ وہاں مغربی پاکستان کی جو قوتیں تھیں انہوں نے وہاں مشرقی پاکستان کے 7 کروڑ عوام کے ساتھ جو کیا، تو ہم سمجھتے تھے یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر اب جو کچھ پنجاب میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اسلام آباد اور پنجاب میں دیکھا ہے، کسی بھی ذی شعور شخص نے دیکھا ہے، تو اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ لوگ ماضی کی ان کتابوں کی باتوں کو جھوٹ سمجھیں گے تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ جب کچھ لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر اپنے عہدوں اور رتبوں کے بلبوتے پر گھنٹوں کے خطاب کرتے ہیں اور کاغذ سے لکھے ہوئے بات چیت کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے، جس کی کوئی اپنی سوچ ہوتی ہے، جس کے پاس کچھ اپنے نظریات یا کوئی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ کاغذ کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوتا، اور ریفرنس کے لیے تو کاغذ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو بولنے کے لیے کاغذ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے دل اور اپنی سوچ سے بات کرتا ہے اور اپنا معافی ضمیر کھل کر بیان کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے سیاسی انٹلیکچوئلز ہیں جو عہدوں کے بلبوتے پر ٹی وی پر آ کر خطاب کرتے ہیں، پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید پاکستان کل آزاد ہوا ہے، شاید پنجاب اور بلوچستان اور سندھ جو ہے یہ کل ہی وجود میں آئے ہیں۔ 76 سال سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس کروڑوں ایکڑ زرعی زمین ہے، زرخیز زرعی زمین۔ ہمیں پچھلے 76 سال میں یہی نہیں معلوم ہوا کہ ہمارے پاس کوئلے کے، گیس کے کتنے ذخائر ہیں۔ بلوچستان میں جو سینڈک اور جو دیگر معدنیات والے علاقے ہمیں بالکل نہیں پتا تھا، یہ اچانک چند دنوں پہلے ہمیں پتا چلا ہے کہ جناب پاکستان میں تو بہت زیادہ زراعت کی کیپیسٹی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم 76 سال میں جھک مار رہے تھے، ہمیں اب پتا چلا ہے کہ ہمارے پاس اتنا کوئلہ اور یہ ہے۔ حیران کن بات ہے، کوئلہ بھی نکل رہا ہے، سینڈک اور اس کے ساتھ جو ہم نے تماشے کیے ہیں، جس کا پاکستان کو 6-7 ارب ڈالر کا جرمانہ ہونے جا رہا تھا، جو عمران خان کی کوششوں سے اور ترکی کی مدد سے کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہوا ہے۔ حیران کن طور پر وہ سب چیزیں پچھلے 76 سال سے ہو رہی، لیکن اب قوم کو کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جس طرح نئی باتیں ہو رہی۔ میں نے ایک اور نیا ٹرینڈ دیکھا ہے کہ وہ ٹی وی چینل جن کو ابھی عوام نہیں دیکھتے، ہم کبھی ہاسپٹلز جاتے ہیں یا کبھی بینک جاتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات وہ ٹی وی چینل، شاید وہ آرڈرز وہ ٹی وی چینل کو لگایا جاتا ہے، وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں،
ان کے نیچے مسلسل ٹکٹ چل رہے ہیں. وہ کسی کے بیان نہیں ہے, وہ کسی کتاب سے اقتصاب نہیں ہے, بلکہ وہ چند جملے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں, وہ چلائے جاتے ہیں. جی فلاں ادارے نے پاکستان پہ یہ احسان کیا ہے, فلاں ادارے نے پاکستان پہ یہ احسان کیا, بس صرف وہ یہ نہیں کہتے کہ اس نے پاکستان بنایا تھا. شکر ہے کہ ابھی تک قائد اعظم علامہ اقبال, سردار عبدالرب مشر اور لیاقت علی خان سے یہ اعزاز نہیں چھینا گیا کہ پاکستان کے بننے کا خواب انہوں نے نہیں دیکھا تھا, بلکہ پاکستان بنایا تھا. جس ادارے میں ایک رات پہلے شخص جی سر کہتا ہو اور اگلی رات وہ عقل کل بن جاتا ہو, تو ایسے اداروں میں, ایسے دفاتر میں, ایسے بند کمروں میں انٹلیکچوئل جنم نہیں لیتے. ایسی جگہوں پر صحت مند سوچ پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں سوچ رینک اور عہدوں کی محتاج ہوتی ہے. اور جہاں عقل کو رینک اور عہدوں کے ترازو میں تولا جاتا ہے, وہاں کبھی بھی ترقی, خوشحالی, امن اور بہتر مستقبل کی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی. اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستانی قوم پائندہ باد. شکریہ والسلام.